ایک یوم جمعہ ہے، دوسرا قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ تعالی علیہ ان کا یوم، اور تیسرا اس دن عیسائی حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام کا یوم ولادت مناتے ہیں۔ اگرچہ حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام آپ کی ولادت باسعادت کا دن اور تاریخ جو ہے وہ کہیں سے ثابت نہیں، نہ تو قرآن کے اندر اس دن کے متعلق بتایا گیا، نہ احادیث مبارکہ میں بتایا گیا، نہ ہی عیسائیوں کی اپنی جو مذہبی کتب ہیں ان کے اندر اس دن کی تاریخ کا کوئی تعین کیا گیا۔ لیکن بعد میں عیسائیت نے 25 دسمبر کو ولادت حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام کے ساتھ خاص کیا، اور اس دن وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت مناتے ہیں۔ اگرچہ ان کے منانے کے انداز، طریقے، ان کے اندر بہت سی خرافات اور بہت سے کفریات شامل ہیں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی ولادت منانے کا سب سے زیادہ حق ہم رکھتے ہیں، کیونکہ ہم ان کو اس انداز میں مانتے ہیں جس انداز میں رب ہم سے ڈیمانڈ کرتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے محبت مسلمانوں سے بڑھ کر کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام کے ساتھ الفت ہم سے بڑھ کر کوئی کر ہی نہیں سکتا، ان کے مقام اور مرتبے کو ہم سے بڑھ کر کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا۔ کسی نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا دیا، کسی نے خدا کا بیٹا بنایا، کسی نے تین میں سے تیسرا بنایا۔ ایک ہم اہل اسلام ہیں جنہوں نے عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام کو خدا کا نبی مانا اور تسلیم کیا اور انہیں مانا، اور ان کو اس انداز میں مانا کہ جس انداز میں رب نے انہیں بھیجا تھا۔ کئیوں نے کہا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ استغفر اللہ، جو انہیں خدا مانتے ہیں یا خدا کا بیٹا مانتے ہیں یا تین میں سے تیسرا مانتے ہیں، ان کی تو محبت ہی اتنی گری ہوئی ہے کہ معاذ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے پھانسی وغیرہ کی باتیں وہ کرتے ہیں، جبکہ ہم اہل اسلام کا یہ نظریہ ہے اور قرآن نے ہمیں یہ نظریہ عطا فرمایا ہے کہ عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام پھانسی پہ نہیں لٹکائے گئے، بلکہ خالق کائنات نے انہیں اپنے پاس آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ رب کا قرآن کہتا ہے بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے اوپر اٹھا لیا انہیں۔ ہم انہیں زندہ مانتے ہیں، وہ انہیں معاذ اللہ استغفر اللہ مردہ مانتے ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام سے محبت ہم سے بڑھ کر کوئی نہیں کر سکتا۔ تو اسی مناسبت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کچھ تذکرہ کریں گے، آپ کی ولادت باسعادت کا، اور پھر جو دن وہ مناتے ہیں اس کے منانے کے انداز پر تھوڑی سی گفتگو ہوگی، اور پھر قائد اعظم پاکستان جناب قائد محمد علی جناح رحمت اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے کہ قائد کا پاکستان کیسا پاکستان وہ چاہتے تھے۔ آج قائد اعظم کا نام تو لیا جاتا ہے، ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے، ان کا دن منایا جاتا ہے، لیکن کوئی یہ نہیں بتاتا کہ قائد چاہتا کیسا پاکستان تھا۔ اس نے پاکستان کو بنایا، اس کے اندر کردار ادا کیا، تو قائد جو ہے کس پاکستان کی حمایت کرتا تھا اور وہ کیا چاہتا تھا کہ میرا پاکستان کیسا پاکستان ہو، اور آج ہم نے اس کے پاکستان کے ساتھ کیا کر رکھا ہے، اس پر بھی ایک نظر مختصر سے ڈالیں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر حضرت عیسیٰ بن مریم علی نبینا علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے واقعے کو بڑی تفصیل کے اندر بیان کیا گیا۔
सूरत आले इमरान के अंदर और सूरत मरियम के अंदर जो है ये वाक़या बड़ी तफसील के अंदर खालिक के कायनात ने इसका तज़किरा फरमाया। खालिक के कायनात ने इस वाक़े का आगाज़ जो है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा माजिदा हज़रत मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से शुरू फरमाया, और उससे पहले आपके हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नाना जान और आपकी नानी जान का भी तज़किरा कुरान ने बयान फरमाया। खालिक के कायनात अहकमुल हाकिमीन ने ये वाक़या सूरह आल इमरान की आयत नंबर 35 से शुरू फरमाया है। फरमाया इज़ क़ालत रअतु इमरान रब्बी इन्नी नज़रतु लका मा फ़ी बत्नी मुहर्ररन फ़तक़ब्बल मिन्नी इन्नका अंतस समीउल अलीम। फरमाया याद करो जब कहा इमरान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत इमरान ये नबी नहीं थे, वक़्त के वली थे, बहुत ही मुत्तकी परहेजगार इंसान थे। इनकी बीवी का तज़किरा यहाँ किया जा रहा है कि याद करो जब इमरान की बीवी ने कहा, उनकी बीवी का नाम जो हज़रत हिन्ना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है, आपकी ज़ौजा मोहतरमा ने ये दुआ की, ये नजर मानी। रब फरमाते इन्नी नज़रतु लका, उन्होंने ये नजर मानी, ये मन्नत मानी। अब जरा इस पे गौर करते जाइएगा कि कुरान से इसी वाक़े के अंदर रब ने कितने अहकामात बयान फरमाए हैं। आज कोई आदमी किसी वली के दरबार पर जाकर कोई मुसलमान मन्नत माने, कोई नजर माने, तो कहा जाता है शिर्क हो गया। क्या कहा जाता है? शिर्क हो गया। हालांकि नजर और मन्नत रब की मानी जा रही होती है, बस हाजिरी जो है किसी अल्लाह के वली के दरबार पर दी जा रही होती है, वहां खड़े होकर वो मन्नत मानी जा रही होती है। तो रब ने उसी चीज को यहां बयान फरमाया इन्नी नज़रतु लका। हजरत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालिदा मोहतरमा हजरत इमरान की बीवी हजरत हिन्ना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने ये दुआ की, ये नजर मानी अपने लिए। फरमाया कि मौला मैं तेरे लिए नजर मानती हूं, क्या माफी बतनी, जो कुछ मेरे पेट के अंदर है। का मौला जो मेरे पेट के अंदर है, जिस बच्चे को मैं जन्म देने वाली हूं, जिस बच्चे ने मेरे पेट से पैदा होना है, का मौला मैं उसके लिए तुझसे मन्नत मानती हूं, नजर मानती हूं, मुहर्ररा, उसे तेरी बारगाह में आजाद करूंगी, कि उसे तेरी खिदमत पर मामूर कर दूंगी, उसे मैं तेरी खिदमत के लिए वक्फ कर दूंगी, उससे अपना कोई काम नहीं लूंगी, अपने मुआमलात और अपने रोजगार जिंदगी घर के गुसर बसर में उनसे कोई मुआमलत नहीं लूंगी, उसे खास तेरी इबादत के लिए, तेरी खिदमत के लिए वक्फ कर दूंगी। वो 24 घंटे तेरे घर की खिदमत यानी बैतुल मक़दस की खिदमत करे। वो जो मेरी औलाद पैदा होगी, जो बच्चा पैदा होगा, कहा मौला मैं ये नजर मानती हूं, उसे मैं तेरे घर के लिए, तेरे दीन की खिदमत के लिए वक्फ कर दूंगी। फतक़ब्बल मिन्नी, का मौला इसे तो मेरी तरफ से कबूल फरमा ले। बच्चा अभी पैदा नहीं हुआ, अभी विलादत नहीं हुई, पेट के अंदर है बच्चा, नजर मानी जा रही है, मन्नत मानी जा रही है। जैसे आजकल हम भी मन्नत मानते हैं कि रब ने हमें बेटा दिया तो हम ये करेंगे, बेटी दी तो ये करेंगे, या बच्चा माँ के पेट के अंदर हो तो हम मन्नत मानते हैं मौला इसे खैर आफियत के साथ विलादत इसकी हो जाए, सेहत व तंदुरुस्ती के साथ इसकी विलादत हो जाए तो हम ये काम करेंगे, ये नवाफिल पढ़ेंगे, इतना सदका खैरात करेंगे, यही हम नजर मानते हैं। और यही नजर हजरत हिन्ना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मांग रही हैं, यही नजर वो मान रही, यही मन्नत वो मान रही है कि मौला इस नजर को मेरी तरफ से कबूल फरमा ले। इन्नका अंतस समीउल अलीम, फरमाया बेशक तेरे अलावा कोई और सुनने वाला है ही नहीं, फरमा तू ही सुनने वाला और इल्म रखने वाला है। खालिक के कायनात आगे बयान फरमाते फलम्मा वदअतहा,
پس جس وقت اس نے اس بچے کو جنم دے دیا، جب وہ بچہ پیدا ہو گیا تو کیا ہوا؟ قالت، حضرت حنا نے کہا، رب انی وضعتها انثى، کہا اے مولا، اے میرے رب، میں نے تو بیٹی کو جنم دیا ہے۔ کہا مولا میں نے تو بچی کو پیدا کیا، یہ تو لڑکی ہے، میں نے تو لڑکی کو پیدا کیا، اس کو جنم دیا۔ اب جو لڑکی ہوتی ہے اس کا باہر نکالنا مشکل ہوتا ہے، کسی معاملات کے اندر، دنیاوی معاملات کے اندر اسے دخل اندازی کی اجازت نہیں ہوتی، اس کا کام جو ہے وہ گھر کی چار دیواری کے اندر ہوتا ہے۔ اور انہوں نے نظر مانی تھی کہ میں بیت المقدس کی خدمت کے لیے اسے وقف کروں گی، تو بیت المقدس میں مرد بھی آتے ہیں، خواتین بھی آتی ہیں، تو اب ان کے اندر تھوڑی سی پریشانی ہوئی، اور یہ بھی کہ رب نے مجھے بیٹی عطا کی ہے۔ جب یہ بات ہوئی تو خالق کے کائنات نے فرمایا واللہ اعلم بما وضعت، فرمایا اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے تو نے جس کو پیدا کیا ہے۔ فرمایا تو مجھے بتا رہی ہے کہ میں نے بیٹی کو جنم دیا، کہا مجھے پتا ہے تو نے کس کو پیدا کیا۔ اور خالق کے کائنات نے پھر اس کی عظمت کو بیان کیا، کہا کہ تو یہ سمجھ رہی ہے میں نے بیٹی کو پیدا کی، لیکن تجھے نہیں معلوم یہ بیٹی کیسی بیٹی ہے، اس کا مقام کیا ہے۔ کیا فرمایا رب نے؟ فرمایا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، فرمایا حنا جس لڑکی کو تو نے پیدا کیا ہے نا، جس لڑکی کو تو نے جنم دیا ہے، اس لڑکی کا ایک مقام اور مرتبہ ہے، اس بچی کو ہم نے بڑی عظمتوں سے نوازا ہے، اس سے ہم نے ابھی بڑے کام لینے ہیں، تجھے ہم نے جو بیٹی عطا کی ہے، کہا یہ ایسے نہیں عطا کی، اس کی بڑی عظمتیں اور اس کے اندر بڑی حکمتیں ہیں۔ اب ذرا اندازہ لگائیں، حضرت حنا رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ منت مانی تھی کہ تیرے گھر کے لیے اسے وقف کروں گی، تو یہ اس کی برکت تھی، اس منت کی برکت تھی کہ رب نے مریم عطا کی، ورنہ ویسے رب بیٹا عطا کر دیتا، کوئی اور لڑکی عطا کر دیتا، اسے اس مقام سے نہ نوازتا۔ یہ منت ماننے کی، اولیاء کے دربار میں جا کر ان کے وسیلے سے رب کی بارگاہ سے نظر اور منت ماننے کی یہ برکت حاصل ہوتی ہے کہ رب نے اولاد تو ویسے دینی ہوتی ہے، اگر نہ دینی ہو تو اس کے صدقے سے عطا کرتا ہے، اور اگر عطا کرنی ہو تو اس کے صدقے سے، اس کے وسیلے سے خالق کے کائنات اسے نیک و صالح بنا دیتا ہے، جیسے یہاں رب نے کیا۔ اب اولاد تو حضرت حنا کے پیٹ میں تھی، وہ حاملہ تو تھی، تو انہوں نے دعا مانگی کہ مولا یہ بچہ جو میرے پیٹ میں ہے اسے تیرے گھر کی خدمت کے لیے، تیرے دین کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی میں، مولا یہ تیری راہ میں دے دوں گی۔ تو خالق کے کائنات نے پھر وہ بیٹی عطا کی جو نبی کی ماں بنی، جو نبی کی ماں بنی، ان عظمتوں سے نوازا۔ خالق کے کائنات ارشاد فرماتا ہے وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ اس کے بعد حضرت حنا نے جو ہے یہ فرمایا، کہا کہ مولا میں اس کا نام مریم رکھتی ہوں، اور وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا، اور اس کی اولاد کو بھی، کہا مولا اسے اور اس کی اولاد کو من الشیطان الرجیم، کہا شیطان رجیم کے شر سے تو محفوظ رکھنا۔ یہ دعا مانگی، کہا مولا یہ تو نے بیٹی عطا کر دی، اس کا نام میں مریم رکھتی ہوں، اور اسے تیری پناہ میں دیتی ہوں کہ تو اسے شیطان مردود کے شر سے محفوظ رکھنا، اس سے بچا کے رکھنا۔ تو کیا ہوا؟ رب فرماتا ہے فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا۔ حنا نے جب ہم سے دعا کی تو ہم نے کیا کیا؟ رب فرماتا ہے ہم نے اس کی دعا کو قبول کیا۔ کیسا؟ فرمایا بہت ہی اچھا قبول کیا، بہت ہی اعلیٰ قبول کیا، اور ہم نے اس کو بہت ہی اچھے انداز میں پروان چڑھایا۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں وہ بڑی تیزی کے ساتھ بڑھی۔ ہمارے بچے جس انداز میں بڑھتے ہیں، دن کے اندر، ہفتے کے اندر، مہینے کے اندر، سال کے اندر جس قدر ان کی بڑھوتری ہوتی ہے، حضرت مریم علیہ السلام کی جو بڑھوتری ہے اس سے کہیں زیادہ ہوئی، وہ تیزی کے ساتھ بڑی ہوئی۔ تو کیا ہوا؟ خالق کے کائنات فرماتا ہے وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، حضرت حنا نے اپنا وعدہ پورا کیا، منت پوری کی، کیونکہ جو بھی منت مانی جائے، منت ماننا مستحب ہے، لیکن اس کو پورا کرنا
یہ واجب ہے، نہیں کریں گے تو گناہگار ہوتا ہے انسان۔ اس لیے حضرت ہندا نے جو ہے اپنی منت کو پورا کیا، اپنی نظر کو پورا کیا، اسے جو ہے وقف کر دیا بیت المقدس کی خدمت کے لیے۔ اب بیت المقدس کے اندر جو ہے اس وقت اللہ کے نبی ہوا کرتے تھے، حضرت زکریا علیہ السلام۔ حضرت زکریا علی نبینا علیہ السلام بیت المقدس میں ہوا کرتے تھے۔ تو جب انہیں اس کے لیے وقف کیا گیا تو حضرت زکریا علیہ السلام نے انہیں اپنی کفالت میں لیا، اور اب وہی فرما رہے وکفل زکریا کہ حضرت زکریا نے اسے اپنی کفالت میں لے لیا۔ اب اس کی کفالت حضرت زکریا کرنے لگے، اس کے ساتھ بیت المقدس کے ساتھ حجرے ہوا کرتے تھے، کمرے ہوا کرتے تھے، وہ ایک کمرہ جو ہے وہ ان کو عطا کر دیا گیا حضرت مریم علیہ السلام کو۔ یہ اس کمرے میں سارا دن رہتی ہیں، رب کی جو ہے وہ حمد و تسبیح کرتی، اس کا ذکر اذکار کرتی رہتی۔ خالق کے کائنات احکم الحاکمین نے اس کو بھی وہاں پر بیان فرمایا ہے۔ خالق کے کائنات اب یہاں پر حضرت زکریا علیہ السلام کا ایک واقعہ پھر بیان کرنے لگا کہ اولیاء یہ حضرت مریم نبی نہیں ہے، ولیہ ہیں، نبی کی والدہ ہیں، ان کی بارگاہ میں جانے کی برکات کیا ہوتی ہیں۔ اب واقعہ کس کا بیان ہو رہا ہے؟ حضرت مریم کا۔ تو ٹھیک ہے حضرت مریم کے تذکرے کرتے، اب مریم کا تذکرہ کرتے کرتے رب نے حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ شروع کر دیا، اور یہ بتانا مقصود تھا کہ دنیا والوں دیکھ لو، اے بعد میں آ کر میرے نبی میرے حبیب کے صحابہ اور اولیاء پر انگلیاں اٹھانے والوں، آؤ یہاں سے غور و فکر کرو، قرآن سے اپنا دین لو۔ کیا ہوا؟ فرمایا فلما دخل علیہا زکریا المحراب، فرمایا جب کبھی حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کی نماز کی جگہ پہ حاضر ہوتے، اس محراب میں جاتے، یعنی اس کمرے میں جاتے جہاں وہ ہر وقت عبادت کیا کرتی تھی، کہ جب حضرت زکریا وہاں جاتے تو کیا دیکھتے؟ فرمایا ان کی بارگاہ میں دیکھتے وجد عندہا رزقا، ان کے پاس پھل دیکھتے، رزق دیکھتے، بڑے ہی ایسے پھل ہوتے کہ جو پھل اس وقت جو ہے وہ ملتے نہیں تھے، بے موسمی پھل جسے ہم کہتے ہیں، ان کا موسم ہی نہیں تھا پھلوں کا، وہ پھل ان کی بارگاہ میں دیکھے کہ حضرت مریم کے پاس پھل رکھے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا قال یا مریم انا لکی ھذا، کہا مریم یہ پھل کہاں سے آ گئے؟ تم تو میری کفالت میں ہو، تجھے جو کچھ کھانے کو ملتا ہے وہ میں ہی دیتا ہوں، میں نے تو تجھے یہ پھل نہیں دیے، اور ان کے موسم بھی نہیں ہے ان پھلوں کی، میں دے بھی نہیں سکتا، موسم ہی نہیں ہے ان پھلوں کی، تیرے پاس یہ پھل کہاں سے آ گئے؟ اب حضرت مریم نے کیا کہا؟ کہا قالت ہوا من عند اللہ، کہا یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ کہا زکریا یہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ اب ایک نبی کی والدہ ہیں، ولیہ ہیں، ان کی بارگاہ میں میرے رب بے موسمی پھل عطا کر رہا ہے، اور یہ واقعہ بیان کر کے میرا رب یہ بتا رہا ہے کہ ہم اپنے برگزیدہ بندوں کو کن عظمتوں سے نوازتے ہیں، وہاں موسمیں نہیں دیکھی جاتی، میرے برگزیدہ بندے ہوں یا بندیاں ہوں، وہ مرد ہوں یا خواتین ہوں، کہاں جب وہ ہم سے لو لگا لیتے ہیں، جب اپنا سب کچھ ہم پہ قربان کر دیتے ہیں، تو کہاں ہم انہیں پھر ایسے نوازتے ہیں، کسی چیز کی موسم ہو یا نہ ہو ان کے لیے کچھ نہیں ہوتا۔ اور حضرت زکریا نے اب یہاں کیا کیا؟ حضرت زکریا نے جب یہ سنا نا کہ یہ رب کے بارگاہ سے ہیں، تو حضرت زکریا علیہ السلام نے وہیں کھڑے کھڑے کہاں پہ کھڑے تھے؟ حضرت مریم کے حجرے میں، بیت المقدس کے اندر نہیں، جہاں وہ اللہ نے نشانیاں رکھی ہوئی ہیں، مقدس مقامات ہیں بیت المقدس میں، ان کی بات نہیں ہو رہی، حضرت مریم کے حجرے کی بات ہو رہی ہے، ان کے کمرے کی بات ہو رہی ہے، ان کے محراب کی بات ہو رہی ہے۔ رب فرماتے ہیں ہنالک دعا زکریا ربا، کہا حضرت زکریا علیہ السلام نے وہیں کھڑے کھڑے جو ہے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، ہاتھ بلند کیے، اور جو ہے دعا ہنالک دعا،
फरमाया हजरत ज़करिया ने वहीं खड़े खड़े दुआ की। किससे? अपने रब से। मरियम से दुआ नहीं कर रहे, खड़े मरियम के सामने हैं, खड़े मरियम के मेहराब में हैं, लेकिन दुआ रब से कर रहे हैं। हम भी यही करते हैं ना, खड़े दाता हुजूर की बारगाह में होते हैं, खड़े बाबा हुजूर की दुआ बारगाह में होते हैं, खड़े गुलाम फरीद की बारगाह में होते हैं, खड़े मुइनुद्दीन की बारगाह में होते हैं, लेकिन दुआ किससे कर रहे होते हैं? अल्लाह से। अब देखते जाइएगा रब का कुरान क्या कहता है। हुनालिका दआ ज़करिया रब्बा, अपने रब से हजरत ज़करिया ने वहीं खड़े खड़े दुआ की। क्या दुआ की? कहा क़ाल रब्बि हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा, कहा मौला मुझे तो औलाद नहीं अता करता, कहा मौला मुझे औलाद अता कर, पाक साफ सुथरी औलाद अता कर। अब यहां से दो चीजें मालूम हुई, अल्लाह के वलियों की बारगाह में खड़े होकर रब से औलादें मांगी जा सकती हैं। आज कहा जाता है ना, दाता से क्यों औलाद मांगते हो, ख्वाजा से क्यों मांगते हो, बाबा से क्यों मांगते हो, औलाद देने वाला रब है, रब से मांगो। मैं कहता हूं नबी है, नबी की दुआ रद्द ही नहीं होती। ज़करिया अलैहिस्सलाम नबी हैं, उनकी दुआ तो वैसे रद्द नहीं होती। वो कहीं और खड़े होकर दुआ मांगते तो क्या रब औलाद ना देता? वो देता। क्या इससे पहले उन्होंने औलाद के लिए दुआ नहीं की होगी? हो सकता है की हो, लेकिन हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने मरियम के पास खड़े होकर दुआ की। किसकी? बेटे की, औलाद की दुआ की। और ये भी बताया है बंदा जब तूने रब से औलाद मांगनी हो तो औलाद मांग कैसी? कहा ज़ुर्रियतन तय्यिबा, कहा मौला मुझे पाक साफ सुथरी औलाद अता फरमाना, नेक औलाद अता फरमाना, अच्छी औलाद अता फरमाना, ना फरमान औलाद ना हो, गुनाहगार औलाद ना हो, नेक व साले औलाद हो। दो चीजें यहां से साबित हुई। तो जब उन्होंने एक अल्लाह की वलिया की बारगाह में खड़े होकर दुआ की, रब से औलाद मांगी, कहा इन्नका समीउ दुआ, मौला बेशक तू ही दुआ को सुनने वाला है। तो क्या हुआ? फनादतहुल मलाइका, रब फरमाता है हमने हजरत ज़करिया को हुजरे से भी बाहर निकलने ही नहीं दिया था। अभी वहीं खड़े थे, अभी वहीं खड़े थे, हजरत मरियम के हुजरे में खड़े थे, अभी हाथ नीचे नहीं हुए थे। इधर उन्होंने कहा मौला तू ही सुनने वाला है, इधर रब फरमाता फनादतहुल मलाइका, हमने फरिश्ते से कहा जिब्रील दौड़ के जा, ज़करिया के हाथ अभी नीचे न जाए तो पहले उन्हें खुशखबरी सुना दे। और ये मैं नहीं कह रहा, ये मैं नहीं कह रहा, रब का कुरान कह रहा है। फरमाता है फनादतुल मलाइका तो वह क़ाइमुन युसल्ली फिल मिहराब, वो अभी खड़े थे उसी मेहराब में जिस मेहराब में मरियम नमाज पढ़ा करती थी। ये कुरान के अल्फाज, कायमुन खड़ी थी, युसल्ली जिसमें नमाज पढ़ते, फिल मेहराब मेहराब में कौन खड़े थे? हजरत ज़करिया। फरमाया भी वहीं खड़े थे तो जिब्रील ने निदा दी, आवाज दी, बताया क्या कहा? कहा अन्नल्लाह युबश्शिरुका बियहया मुसद्दिक़न बिकलिमतिन मिनल्लाहि व सय्यिदन व हसूरन व नबिय्यन मिनस सालिहीन। रब के वली की बारगाह में खड़े होकर दुआ की तो रब ने दुआ कबूल फरमाई। कहा फरिश्ते ने कि बेशक अल्लाह आपको यानी ज़करिया अलैहिस्सलाम को खुशखबरी देता है। किसकी? नाम भी बता दिया। कहा ज़करिया बेटा देने लगा हूं, नाम क्या रखना है? कहा यहया रखना है। कहा बेटा दे रहा हूं, सब कुछ बता रहा है रब। मेरे वलिया की बारगाह में खड़े होकर तूने दुआ की तो अब तुझे बेटा दूंगा। बेटा भी कैसा? कहा नबी होगा, नबी होगा, उसका नाम क्या रखना है? कहा यहया रखना है। कहा काम क्या करेगा? कहा मुसद्दिक़न बिकलिमतिन मिनल्लाह, फरमाए उन चीजों की तस्दीक करेगा जो कुछ अल्लाह ने कलिमात नाज़िल किए हैं। फसय्यिदन व हसूरन व नबिय्यन मिनस सालिहीन, फरमा बड़ी ही अजमतों वाला होगा, साले नबी होगा। कहा तूने मेरे वलिया की बारगाह में खड़े होकर दुआ की, अब तुझे आम बेटा नहीं देने लगा, अब तुझे अपना नबी देने लगा हूं। तो ये रब की वलिया की बारगाह में खड़े होकर दुआ करने की ये बरकत मिलती हैं।
ایسے نہیں ہم داتا خواجہ اور بابا کے قدموں میں چلے جاتے. یہ رب کا قرآن کہہ رہا ہے جاؤ. اگر جانا ناجائز ہوتا تو رب کہتا نا زکریا یہ کیا کر رہے ہو, معاذ اللہ شرک کر رہے ہو. مریم کے پاس کھڑے ہو کر, ان کے محراب میں کھڑے ہو کر آؤ مجھ سے مانگو, مسجد اقصی میں کھڑے ہو کر مانگو, بیت المقدس میں کھڑے ہو کر مانگو. یہ کیا تم ان کی بارگاہ میں جا کر مانگ رہے ہو؟ تم خود نبی ہو, یہ کیا کرنے لگے ہو؟ نہیں نہیں, رب نے یہ نہیں کہا. کہا ہم تجھے خوشخبریاں دیتے ہیں. اب تو نے یہاں کھڑے ہو کر مانگا ہے تو یہاں کی عظمت کیا ہم بتاتے ہیں, پھر تجھے دیکھ تجھے نبی دے دیتے ہیں. تو حضرت زکریا علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی. کہا مولا قال ربی انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامراتی عاقر. کہا مولا مجھے بیٹا کیسے ملے گا, میں تو بہت زیادہ عمر والا ہو گیا ہوں. مفسرین فرماتے ہیں ان کی عمر بہت زیادہ, بالکل بوڑھے ہو چکے تھے. وہ بڑھاپے میں کسی کی اولاد ہوئی ہے؟ نہیں ہوتی. اور یہی حضرت زکریا فرما رہے ہیں, کہا مولا میرے بچہ کیسے ہوگا, میں خود بوڑھا ہو گیا ہوں, میری بیوی بوڑھی ہو گئی ہے, مولا یہ کیسے ہوگا؟ رب نے کیا فرمایا؟ فرمایا قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء. کہا زکریا پریشان کیوں تھا, ہم ایسا کرتے ہیں جب چاہتے ہیں. کہا تو کھڑا کس کی بارگاہ میں ہے؟ کھڑا مریم کی بارگاہ میں, اور کہتا ہے کہ کیسے ہوگا؟ کہا جس مریم کو ہم بے موسمی پھل دے رہے ہیں تو تمہیں بے موسمی اولاد نہیں دے سکتے. کہا اسے بے موسمی پھل دے سکتے ہیں تو تجھے بے موسمی اولاد بھی دے سکتے ہیں. تو پھر فرمایا قال رب اجعل لی آیہ. پھر انہوں نے نشانیاں مانگی تو رب نے فرمایا کہ 3 دن تک تم نے کسی سے گفتگو نہیں کرنی. جب ہم کسی ولی کے پاس جاتے ہیں نا تو رب کا ولی بھی بس اوقات کہتا ہے کہ یہ کام کرو تو اللہ پاک تمہیں نوازے گا. تو وہی یہاں حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا, کہا مولا پھر ہمیں کوئی نشانی عطا کر. رب نے فرمایا 3 دن تک کسی سے گفتگو نہ کرنا, کسی سے نہ بولنا, اشارے سے بات کرنا جس سے بھی کرنی ہو, زبان سے بات نہیں کرنی. تو انہوں نے ایسا کیا اور رب کا ذکر اذکار کرنا ہے وہ کیا, تو رب نے بیٹا عطا کر دیا. رب فرماتا وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. حضرت مریم کا واقعہ پھر شروع ہو گیا. رب فرماتا ہے کہ جب حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جو ہے وہ چن لیا, اپنے خاص بندوں میں منتخب کر لیا, اسے پاک صاف کر لیا, اسے سجدہ کرنے والی اور رکوع کرنے والا بنا دیا خالق کے کائنات نے. یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین. کہا اے مریم ادب سے کھڑی ہو جاؤ اور سجدہ کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک. کہا یہ ہمارے غیب کی خبریں ہیں جو ہم تم پر وحی کرتے ہیں. کہا یہ سب کچھ غیب ہے, ہم جو کچھ تمہیں بتا رہے ہیں. اور سورہ مریم کے اندر خالق کے کائنات نے پھر اس کو مزید وضاحت سے بیان کیا. اب تفسیر تیزی سے پڑھ رہا ہوں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی اس وقت کیا عالم تھا. حضرت مریم علیہ السلام کے اس واقعے کو, ولادت کو جو ہے خالق کے کائنات نے یہاں بیان فرمایا. سورہ مریم کے اندر فرمایا اللہ تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا وہزی الیک بجذع النخلۃ تساقط علیک رطبا جنیا. فرمایا جب ہم نے ایک درخت کے نیچے لے کے حاملہ ہو گئی تو اس کے بعد وہ بڑی پریشان تھی کہ نہ تو میری شادی ہوئی ہے, اب ایسے پیٹ سے ہو گئی ہوں, اب بچہ پیدا ہونے والا ہے, جب قوم میں جاؤں گی تو وہ کیا کہیں گے, لوگ کیا کہیں گے مجھے, اور پھر یہاں جہاں بیٹھی ہوں یہاں کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے, کوئی بچے پیدا کرنے کے لیے کوئی دائی وغیرہ کا انتظام نہیں ہے. جس درخت کے نیچے وہ بیٹھی تھی کھجور کا درخت وہ بھی بالکل خشک تھا, اب بڑی پریشان ہے. تو رب اسی کو واقعے کو بیان کرا اللہ تحزنی, فرمایا کہ وہ بڑی پریشان تھی, غم زدہ تھی. قد جعل ربک تحتک سریا, کہ مولا کیسا ہوگا. کہا ہم نے کہا کہ ایسا کرو جس درخت کے نیچے بیٹھی ہو کہا اسے ہلاؤ, کہ اس خشک کھجور کو ہلاؤ. اب مریم علیہ السلام کا ہاتھ لگا خشک کھجور کو تو رب نے وہاں سے تر و تازہ کھجوریں بھیجی. خشک کھجور سے, خشک کھجور کے تنے سے, درخت سے تازہ کھجوریں آ رہی ہیں. یہ رب کے ولی کی برکت ہوتی ہے اور رب کا قرآن اسے بیان کر رہا ہے.
وہاں سے تازہ کھجوریں آئیں، انہوں نے کھایا اور وہاں بیٹھی جو ہے بالکل بچے کی ولادت ہو گئی۔ جب پریشانی کے عالم میں قوم میں گئیں تو ساری قوم نے کہا کہ یہ کیا کر کے آئی ہوں، یہ تم نے کیا کر لی؟ جب الزامات لگائے تیزی سے بڑھ رہا ہوں تو حضرت مریم علیہ السلام کو یہ حکم تھا کہ تم نے بولنا نہیں، بچے کی طرف اشارہ کرنا ہے۔ تو جب انہوں نے اشارہ کیا تو کیا ہوا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول اٹھے، فرمایا انی عبد اللہ، فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں۔ ابھی پیدا ہوئے ہیں، 1-2 دن کے بعد مشکل سے ہیں، اور بول رہے ہیں پنگھوڑے کے اندر کہ انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہا رب نے مجھے کتاب بھی عطا کی ہے اور مجھے اپنا نبی بھی بنایا ہے، اور وجعلنی مبارکن اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، فرمایا رب نے مجھے مبارک بنایا ہے کہ میں حق کی دعوت دوں گا، میں تمہیں ایک خدا کی طرف بلاؤں گا، میں تمہیں بڑوں کے ساتھ اچھا سلوک، چھوٹوں پر شفقت کرنے کا حکم دوں گا، میں تمہیں جو ہے دین الہی کی طرف بلاؤں گا، وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ، اور فرمایا میں تمہیں جو ہے نماز کی وصیت کروں گا، زکوٰۃ کی وصیت کروں گا، مَا دُمْتُ حَيًّا، جب تک زندہ رہوں گا، وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اور فرمایا مجھے اپنی والدہ کے لیے، وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، فرمایا مجھے اپنی والدہ کے لیے اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا گیا، میں نے اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور فرمایا رب نے مجھے نہیں بنایا کہ میں تکبر کروں یا بدبخت ہوں، فرمایا نہیں، نہ تو میں متکبر ہوں نہ بدبخت ہوں، بلکہ رب نے مجھے جو ہے بانصیب بنایا ہے، اچھے نصیب والا بنایا ہے، عاجز بنایا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنا میلاد اب بیان کر رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا سرکار کا میلاد، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ یہی بات عیسیٰ علیہ السلام کرنے لگے ہیں، رب کا قرآن ہے، کہا والسلام، اور سلام ہو علیہ یوم ولدت، جس دن میں پیدا ہوا۔ عیسیٰ علیہ السلام یہ کہتے ہیں نا، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، کہ جس سہانی گھڑی میں آقا کی طیبہ کے چاند چمکا ہے، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام، اس گھڑیوں پر لاکھوں سلام ہوں۔ یہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے والسلام علیہ یوم ولدت، جس دن میں پیدا ہوا اس دن پر بھی سلام ہو، وَيَوْمَ أَمُوتُ، اور جس دن میرا وصال ہوگا فرمایا اس پر بھی سلام ہو۔ اور بتا رہے ہیں نبی کے وصال پر غم نہیں کرنا، سلام پڑھنا ہے۔ آج جو کہتے ہیں نا آقا کے 12 ربیع الاول تو آقا کا یوم وصال ہے تو غم کرو، خوشیاں کیوں مناتے ہو؟ تو عیسیٰ علیہ السلام اپنے جو ہے نا یوم وصال پر بھی سلام پڑھ رہے ہیں پہلے سے، کہا جس دن میں اس دنیا سے جاؤں گا اس پر بھی سلام ہو، وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، اور فرمایا جس دن میں دوبارہ اٹھایا جاؤں گا یعنی حشر کا دن، فرمایا اس پر بھی سلام ہو۔ تو عیسیٰ علیہ السلام تو سلام بھیج رہے ہیں، اور رب اس کو قرآن میں بیان کر کے ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ نبی کی ولادت ہو یا وصال ہو، کہ نبی پر بس سلام ہی بھیجنا ہے، غم نہیں کرنا، غم نہیں کرنا، سوگ نہیں منانا، نبی کی خوشیاں ہی منانی ہیں، اس کی ولادت پر خوشی ہی منانی ہے۔ اور آج کرسمس منائی جا رہی ہے اور خرافات کی جا رہی ہیں، تو ہمارے کچھ لوگ جو ہے اس میں چلے جاتے ہیں، یا پھر انہیں جو ہے مبارکبادیں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہمارا یہ اسلوب نہیں ہے، ہمارا اسلام ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے محبت ہم سے بڑھ کر کوئی نہیں کر سکتا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ولادت کا دن منانے کا حق بھی ہمیں ہے۔ وہ جو کرسمس مناتے ہیں اس کے اندر ان کی خرافات بہت ہوتی ہیں، کفری کلمات ہوتے ہیں، معاذ اللہ وہ حضرت عیسیٰ کو خدا مانتے ہیں، خدا کا بیٹا مانتے ہیں، تیسرا خدا مانتے ہیں، تو اس وجہ سے انہیں مبارکباد بھی نہیں دی جا سکتی۔ یہ میں نہیں فتویٰ لگا رہا، یہ بھی رب کا قرآن ہے، سورۃ انعام ہے، اور خالق کے قرآن سورہ انعام کے اندر فرماتا ہے
خالق کائنات نے اس کو مکمل تفصیل سے بیان کیا. فرمایا کہ جب تمہیں کسی کے پاس جانا ہو اور سامنے سے جو ہے وہ اگر کوئی بد مذہب ہے تو ان کے ساتھ کیا کرنا ہے. یہ آیت نمبر جو ہے 68 ہے 68. فرمایا وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. فرمایا جب تم اے سننے والو جب تم دیکھو ایسے لوگوں کو جو ہماری آیات کے اندر خرافات ڈالتے ہیں، جو ہماری آیات کے متعلق غلط باتیں کرتے ہیں، جو بد دین ہیں، بد مذہب ہیں، وہ کسی سے ہوں، وہ چاہے اسلام کا نام لے کر دین کے اندر چہم گوئیاں کرنے والے ہوں. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. کوئی کہے کہ فرقہ واریت ہو رہی ہے، یہ تفسیر ہے میرے سامنے. یہاں پر اس کے متعلق کیا بیان کیا گیا؟ فرماتے ہیں یہاں پر میں اس کا ترجمہ پڑھنے لگا ہوں. فرماتے ہیں جن کا رات دن کا مشغلہ اسلام، پیغمبر اسلام، قرآن حکیم پر طعن و تشنیع کرنا ہے، ایسے لوگوں کی صحبت سے پرہیز ضروری ہے. ایسا نہ ہو کہ تمہارا دل بھی ان کی باتوں سے متاثر ہونے لگے. اور پھر آج کل کے واقعات کو ذکر کرتے ہیں. یہ فرماتے ہیں آج کل کی عام گمراہی کی سب سے بڑی وجہ ہی یہ ہے کہ لوگ اس آیت پر عمل نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں دیکھیں جی وہ بھی تو کلمہ پڑھتے ہیں، جی وہ بھی تو مسلمان ہیں، جی دیکھو جی وہ بھی تو قرآن و حدیث کی باتیں کرتے ہیں. فرماتے ہیں یہی وجہ ہے گمراہی کی کہ ہم نے اس آیت کو چھوڑ دیا. کوئی نقصان نہیں سمجھتے، کہتے ہیں یہ بھی تو قرآن بیان کر رہے ہیں، یہ بھی تو درس قرآن دے رہے ہیں، یہ بھی تو دین بیان کر رہے ہیں. کہا کوئی نقصان نہیں سمجھتے. نتیجہ فرماتے ہیں وہی نکلتا ہے کہ متعدی مرض کے مریض کے پاس بیٹھنے والا بھی اس مرض کا شکار ہو جاتا ہے. کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے لوگ جس کی صحبت میں بیٹھتے ہیں ان کی عادات پکڑ لیتے ہیں، ان کی باتیں اثر کر جاتی ہیں. فرمایا یہی کچھ ہوتا ہے. اور یہ بخاری شریف کے اندر اسی کو بیان کیا گیا ہے. اسی کی تفسیر کے اندر خالق کائنات نے یہاں پر بلکہ یہ اس کے اندر بیان کیا کہ اب ان کے پاس بیٹھنا ہے. رب فرماتے ہیں ان کے پاس نہیں بیٹھنا. فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ. فرمایا جب تک کہ وہ اپنا قبلہ درست نہ کر لیں، جب تک کہ وہ ان باتوں کو چھوڑ نہ دیں، تب تک نہیں بیٹھنا. فرمایا وَإِمَّا يَنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ ذِكْرَى. فرمایا اگر تم بھول جاؤ، اگر غلطی سے بیٹھ جاؤ. یہ بھول جانے سے مراد کیا ہے؟ یہ سورۃ انعام یہی اسی آیت کی تفسیر کے اندر یہاں پر مفسرین کرام فرماتے ہیں الغفلہ. فرماتے ہیں اگر بھول کر بیٹھو یا پھر غفلت سے بیٹھ جاؤ، یعنی تمہیں پتہ نہ ہو کہ یہ بد مذہب ہیں، اگر تمہیں پتہ نہ ہو اس بھول کے اندر بیٹھ جاؤ کہ یہ بد مذہب نہیں، یہ بھی سنی ہے، اگر اس وجہ سے تم بیٹھ جاؤ. فرمایا جب بھی تمہیں پتہ چلے تو کیا کرنا ہے؟ فرمایا فوراً وہاں سے اٹھ جاؤ. یہ قرآن کہہ رہا ہے فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ ذِكْرَى. فرمایا تمہیں پتہ چلنے کے بعد اگر تم وہاں سے نہ اٹھے، فَلَا تَقْعُدْ اگر تم نہ اٹھے، بَعْدَ ذِكْرَى تمہیں معلوم ہونے کے بعد تو کیا ہوگا؟ فرمایا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ تم ظالم قوم میں سے ہو جاؤ گے. یہ رب کا قرآن پڑھ رہا ہوں، لیلا مجنوں کی داستان نہیں ہے. کوئی یہ نہ کہے کہ فرقہ واریت ہو رہی ہے. رب کا قرآن ہے اور رب کا فرمان ہے. آیت نمبر 60 جو ہے وہ ایج ہے، سورۃ انعام ہے، پارہ 7واں ہے. رب فرماتا ہے بد مذہبوں کے پاس نہیں بیٹھنا، انہیں مبارکبادیں نہیں دینی، ان کے ساتھ جو ہے میل جول نہیں رکھنا. ایک کاروباری لین دین الگ چیز ہے، ان کے ساتھ پیار محبت دوستیاں نہیں کرنی، ان کے ساتھ پیار محبت کی باتیں نہیں کرنی، ان کی محافل میں نہیں بیٹھنا. یہ رب کا قرآن کہہ رہا ہے. اور کسی بات پر آگے دوسرے موضوع کی طرف جاتا ہوں. آج جو ہے کیا ہے؟ 25 دسمبر قائد اعظم محمد علی جناح کا یوم بھی ہے. آج اس کا دن ہم منا رہے ہیں. تو قائد اعظم محمد علی جناح نے 6 سپتمبر وینا ہال کراچی کے اندر تقریر کرتے ہوئے کہا تھا آج پاکستان، قائد کا پاکستان تو کہتے ہیں ہمیں قائد کا پاکستان چاہیے، لیکن قائد پاکستان چاہتا کیا تھا؟ آج اس کا دن منایا جاتا ہے، قائد اعظم کی بات کی جاتی ہے، لیکن افسوس نوٹ پر اس کی تصویر بھی چھاپ دی جاتی ہے، لیکن اس کے افکارات کو نہیں اپنایا جاتا.
آج ہمیں قائد اعظم کے پاکستان کی ضرورت ہے، نہ تو عمران کے پاکستان کی ضرورت ہے، نہ نواز کے پاکستان کی ضرورت ہے، نہ زرداری کے پاکستان کی ضرورت ہے. ہمیں جو نظریہ جس بنیاد پر پاکستان بنا تھا اس کی ضرورت ہے. اور قائد اعظم نے یہ کہا تھا پاکستان کے بننے کے بعد کراچی کے وینا ہال کے اندر کھڑے ہو کر، کہا تھا یہ پاکستان ہم نے بنایا ہے، کہا یہ نظریے کی بنیاد پر بنا ہے، اور کہا تھا ہمارا پاکستان کا مقصد کیا تھا بنانے کا، کیوں بنایا ہم نے پاکستان، کہا اس لیے کہ اس کے اندر مسلمان آزادی کے ساتھ زندگی بسر کریں. آج اس پاکستان میں کہاں مسلمانوں کے لیے آزادی ہے؟ آج مساجد کے لاؤڈ سپیکر پر پابندیاں، آج علماء پر جو ہے وہ 4th شیڈول لگائے جاتے ہیں، علماء حق بیان کرے جیلوں میں ڈال دیا جاتا ہے. کہ یہ قائد اعظم کا پاکستان ہے؟ قائد اعظم نے کہا تھا ہم نے پاکستان اس لیے حاصل کیا تھا کہ مسلمان آزادی سے زندگی بسر کرے، اسلام کو ڈنکے کی چوٹ پر بیان کرے، اسے اسلام بیان کرنے میں اور اسلام پر عمل کرنے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، کوئی اس کے لیے مشکلات کھڑی نہ ہو، کوئی اس پر تان نہ کرنے والا ہو، کوئی اس پر پابندیاں نہ لگانے والا ہو. آج وہی پاکستان پھر انہی ماحول میں چلا گیا جن ماحول میں پاکستان نہیں تھا. اس سے بہتر تو وہ ہندوؤں کی حکومت تھی، انگریز کی حکومت تھی. کم از کم یہ تو تھا نا یہ سامنے حکمران کافر ہیں، کم از کم یہ تو تھا کہ حکمران کافر ہے. آج حکمران اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور کلمہ طیبہ پڑھنے والا ہے، اور اس کے باوجود اسلام پر پابندیاں لگائی جاتی ہیں. اور قائد اعظم محمد علی جناح نے وہاں کھڑے ہو کر کہا تھا پاکستان کا آئین ہمارے پاس پہلے سے موجود ہے، اس کا نئے آئین کی ہمیں ضرورت نہیں. کہا تھا کون سا آئین؟ تو اس نے خود کہا تھا 1400 سال پہلے سے ہمارے پاس موجود ہے، وہ یہ قرآن ہے. جس قرآن پر آج پابندیاں ہیں، جس قرآن پر آج پابندیاں ہیں، عدالت میں یہ کہا جاتا ہے، معذرت کے ساتھ ہمارے جج کہتے ہیں قرآن و حدیث سے تمہیں رخصت دیتا ہے، لیکن ملکی آئین کے مطابق تمہیں میں سزائے موت سنا رہا ہوں. یہ جج نے کہا تھا نا ممتاز قادری کو پھانسی کی سزا سناتے ہوئے، کہا تھا قرآن و حدیث تمہیں رہا کرتا ہے، لیکن میں تجھے سزا سنا رہا ہوں پاکستان کے آئین کے مطابق. تو وہ جج خود کہہ رہا تھا تمہارا پاکستان کا آئین قرآن و حدیث کے خلاف ہے. یہ وہ جج کہہ رہا تھا، میرے ریمارکس نہیں. اس دن کے اخبارات اٹھا کر اب دیکھ لیں، سبھی اخبارات میں یہ خبر چھپی تھی، اور اس پرویز نامی جج کی اس نے کہا تھا قرآن و حدیث تمہیں رہا کرتا ہے، پاکستان کا آئین تمہیں سزا دے رہا ہے. تو ہمارے پاس پاکستان کے لیے یہ آئین ہے اور قائد اعظم نے اس آئین کو پیش کیا ہے. تو اس لیے ہمیں آج اس کی طرف لوٹنا ہے. اور کب ہوگا یہ، کب نافذ ہوگا، وہ ہم نے پچھلے جمعہ پہ بیان کر دیا تھا. رب فرماتا ہے کہ جب تک کوئی قوم اپنی حالت خود نہیں بدلتی ہم نہیں بدلتے. اگر چاہیے کہ اس پاکستان میں قرآن کا نفاذ ہو، اگر چاہتے ہیں کہ قائد اعظم کا پاکستان ہو، اگر چاہتے ہیں پاکستان ویسا بن جائے جیسا پاکستان ہمارے کابر چاہتے تھے، اگر چاہتے ہیں یہ پاکستان ریاست مدینہ کا نقشہ بن جائے، اس کا عکس بن جائے، اگر چاہتے ہیں پاکستان کے اندر امن ہو، سکون ہو، فلاح ہو، بہبود ہو، معاشی حالات بہتر ہو، اسلام کا عروج ہو، پاکستان کا مقام اور مرتبہ ہو، دنیا کے اندر اس کا ایک دبدبہ ہو، روب ہو، تو پھر ہمیں اپنی زندگیوں کو پہلے بدلنا پڑے گا. پھر ہمیں پہلے خود کو بدلنا پڑے گا. حکمران بدلنے سے پہلے ہمیں خود بدلنا ہوگا. پھر یہ نہیں کہنا ہوگا میرے ایک کرنے سے کیا ہوگا. ارے قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے، قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے. آج سبھی اگر ہم عہد کر لیں کہ آج کے بعد قرآن کے خلاف کوئی عمل نہیں کریں گے تو خدا کی قسم چند سالوں کے اندر تقدیر بدل جائے گی ملک کی. لیکن شرط یہ ہے کہ ہم پہلے تیار تو ہوں، پہلے ہم تو تیار ہوں. ورنہ یہ دیکھ لیں، یہ تفسیر میرے پاس موجود ہے، یہاں پر حدیث مبارکہ سخت موجود ہیں، اور یہ بخاری شریف کے اندر بھی، وقت کافی ہوگی اس لیے بیان نہیں کر رہا میں، یہاں موجود ہے کہ جب کوئی قوم ذرا سی غلطی کرتی ہے تو رب حکمران اس پر مزید سخت عطا کر دیتا ہے. یہ عوام کی وجہ سے ہوتے ہیں حکمران سخت. ورنہ حضرت مولا علی سے پوچھا گیا تھا نا کہ ابو بکر کا دور بڑا خوبصورت گزرا، عمر کا دور بڑا خوبصورت گزرا،
عثمان غنی کا کافی دور بڑا خوبصورت گزرا، آخر میں جا کر تھوڑے فتنے ہوئے، علی تمہارا زمانہ آیا ہے، فتنے ہی فتنے ہیں۔ تو علی نے کیا فرمایا تھا؟ علی نے فرمایا تھا عمر ابو بکر کا زمانہ تھا، اس کے وزیر مشیر اور رعایا میں ہم تھے، عمر کا زمانہ آیا، اس کے وزیر مشیر اور رعایا ہم تھے، کہا عثمان کا زمانہ آیا، اس کے وزیر مشیر اور رعایا کہاں ہم تھے، کہا امن سے دور گزرا، کہا میں حکمران بنا ہوں، رعایا تم ہو، کہا رعایا تم بن گئی ہو، تم سیدھے ہو جاؤ حالات سیدھے ہو جائیں گے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، آج ہمیں خود کو بدلنے کی ضرورت ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام سے محبت ہم کرتے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کی یہ تعلیمات بھی ہمیں یہی درس دیتی ہیں، او در مصطفیٰ پہ جھک جاؤ۔ سورہ صافات کے اندر آپ نے فرمایا ہے نا، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، کہ میں میرے بعد ایک بڑی عظمتوں والا نبی آئے گا، اس کی خوشخبری دیتا ہوں جس کا نام اسم گرامی احمد ہوگا۔ یہ وہ سب کچھ فرما کر گئے، موسیٰ فرما کر گئے، عیسیٰ فرما کر گئے، زکریا، یحییٰ، ہر نبی یہ بتا کر گیا در مصطفیٰ کی غلامی کرنا۔ تو آج ہماری نجات بھی در مصطفیٰ کی غلامی میں ہے۔ واشنگٹن کی طرف نہیں دیکھنا، مکین گنبد خضرا کی طرف دیکھنا ہے، ہم نے کسی اور کی طرف نہیں دیکھنا، ہم نے مکین گنبد خضرا کی طرف دیکھنا ہے۔ ارے ادھر ادھر تو دیکھیں ہی وہ نا کہ جن کے پاس کوئی آئیڈیل نہ ہو، کوئی قانون نہ ہو، کوئی لا نہ ہو، جو بیچارے ہوں، بے کس ہوں، بے بس ہوں، جو بے یار و مددگار ہوں، وہ کسی اور کے پاس جائیں، جب ہمارے پاس سب کچھ ہمارے آقا کی صورت میں موجود ہے۔ تو پھر بھی کوئی اور کسی کی طرف دیکھے۔ چھوٹی سی مثال دے کے بات ختم کرتا ہوں، آپ کو پتہ ہو کہ یہ چیز جو ہے فلاں دکان سے ملنی ہے، یہ سودا 1 نمبر فلاں دکان سے ملنا ہے، آپ اس پر نہ جائیں، پورا شہر پورا ملک کو گھومتے رہیں، لوگ کیا کہیں گے بے وقوف ہیں، تینوں پتہ بھی ہو فلاں جگہ تو ملنی ہے، اتھے جا، ادھر ادھر کیوں وقت ضائع کر رہی ہیں؟ تو یہی میں کہتا ہوں، ہمیں پتہ ہے کہ در مصطفیٰ پہ ہر چیز ملنی ہے، تو ادھر ادھر کیوں جاتے ہو؟ پھر اغیار کے پاس کیوں جاتے ہو؟ پتہ ہے نا در مصطفیٰ سے سب کچھ ملنا ہے، تو پھر اغیار کی نظروں کی طرف کیوں دیکھتے ہو؟ تو ہمارے حکمرانوں کے بھی قبلے درست کرنے چاہیے، اور اس سے پہلے ہمیں اپنے قبلے درست کرنے ہیں۔ کسی نے کہا تھا نا کہ 1 انگلی جب تو کسی کی طرف اٹھاتا ہے تو دیکھ 3 انگلیاں تیرے اپنے طرف ہوتی ہیں، 3 بار اپنی پاس دیکھ میں کیا ہوں، پھر کسی اور کو کہے۔ تو اس لیے ہم میں سے ہر ایک اپنے گریبان میں جھانکے، میں اپنے گریبان میں، آپ اپنے اپنے گریبان میں، کہ ہمارا کردار کیا ہے، ہمارا فعال کیا، ہم کہتے کیا ہیں، کرتے کیا ہیں، ہم امت کس کی ہیں اور ہمارا کردار کیا ہے۔ ہم خود پر غور کریں اور اس پر عمل شروع کر دیں، قسم خدا کی چند سالوں کے اندر دنیا بدل جائے گی، چند سالوں کے اندر بدل جائے گی۔ یہی پیغام محبت ہے اور یہی پیغام الفت ہے۔ خالق کے کائنات ہم سب